السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قائد کراچی قاری محمد عثمان صاحب کے پاس۔ ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے آنے والی تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کے حوالے سے اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ قاری صاحب، یہ جو کانفرنس آ رہی ہے تحفظ آئین پاکستان کانفرنس، اس کی کتنی تیاریاں آپ لوگوں نے کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اس اہم موقع پر اور اس انتہائی اہمیت کی حامل کانفرنس کے حوالے سے جو مہم کا آغاز کیا ہے، میں اس پر آپ کا مشکور ہوں۔ جہاں تک 27 فروری کو جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تحفظ آئین پاکستان کانفرنس اور جلسہ عام کا تعلق ہے، اس حوالے سے الحمدللہ شہر بھر میں تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور اپنے عروج پر ہیں، اور اہل کراچی بھرپور شرکت کریں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک ناجائز اور نااہل حکمرانوں کے تسلط میں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت عام شہری سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہیں، اور اب تو یہاں تک کہ عام روزمرہ کی مزدوری کرنے والا فرد بھی اگر شام کو اپنی دہاڑی لے کر گھر کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ گھر جا کر اپنے اس پورے دن کی کمائی پر اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا ہے، خریداری نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو دن کو اس کو اجرت ملتی ہے وہ کم ہے، اور پھر اس اخراجات جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ان حالات میں بہت ہی ضروری ہے کہ اس کانفرنس اور اس جلسہ عام کو اہل کراچی بھرپور طریقے سے کامیاب کریں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی اس وقت سے ہی ملک جو ہے ایک نحوست کا شکار ہے، اور ملک میں ہر طرف غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مضبوطی سے اور دل جمی سے اپنے کام میں مصروف رہے، یعنی ہر طرف تمام اداروں کو جام کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور اب تو ہمارا جو نااہل طبقہ ہے حکمرانوں کا، وزیر اعظم جو اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے، وہ پہلے اس نے انڈوں کا کاروبار شروع کیا تھا، مرغیوں کا کاروبار شروع کیا تھا، اور اس سے کہ میں لوگوں کو، عوام کو مرغیاں دوں گا۔ اب جو ہے ایک نیا ڈرامہ اس نے رچانا شروع کیا ہے کہ میں ایک گھر کو بسانے کے لیے خواتین کو جانور پیش کرے گا، جانور دے گا۔ اب اس وقت جانوروں کی ان کی ضرورت ہے، یا جو بیچارے اپنی نان شبینہ کو تلاش میں سرگرداں ہیں، ان کے لیے جو ماحول روزگار کا اور پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے تو ویسے روز اول سے نہ اس حکومت کو تسلیم کیا تھا اور نہ ہی اس انتخابات کے اس نتائج کو تسلیم کیا تھا۔
25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात जो पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन जिससे नताइज दिए गए, वो पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन नताइज थे, और आज तक इस किस्म की ऐसा नहीं हुआ। फिर उस नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है वो एक अज़ाब बन चुकी है अवाम पर। लिहाजा मैं एक तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इस जलसे आम और कॉन्फ्रेंस के हवाले से माशाअल्लाह हमारी जमाती वर्कर ने भरपूर तैयारी की है, और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ हमारी दूसरी हम ख्याल सियासी जमातें जो हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शरीक हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, वो भी शिरकत करेंगी। लेकिन भरपूर क़ुव्वत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की होगी। मैं अहले कराची से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि अहले कराची मौजूदा नाजायज़, नाअहल और गैरों की नुमाइंदा हुकूमत के इन इक़दामात और इंसानियत कुश इक़दामात के ख़िलाफ़ मैदान अमल में निकले और 27 फरवरी को अपनी नफ़रत का इज़हार करें इस नाजायज़ हुकूमत से। और इंशाअल्लाह हमारी तहरीक का ये मरहला जो है ये अपने जब पाए तकमील तक पहुँचेगा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। अच्छा, पहले जो है आपने आज़ादी मार्च किया, उसमें आपके साथ जो है मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियाँ जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल थी। तो अभी जो है रहबर कमेटी में से उनको हमने सुना है कि निकाल दिया गया है। तो अभी आपके साथ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कौन सी सियासी पार्टियाँ हैं जो यानी कि नई जो आपने हुकूमत मुखालिफ तारीख शुरू कर रहे हैं, कौन कौन सी पार्टियाँ अभी शामिल हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा? और क्या समझते हैं कि इन दो पार्टियों के अलावा आपकी ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? देखें जी, हमारी कोशिश तो रोज़े अव्वल से यही रही कि तमाम अपोजिशन जमातें वो एक पेज पर हों, और यही वजह थी कि 28 बल्कि 26 जुलाई से हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26 जुलाई 2018 से हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मेहनत का आगाज़ किया और तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफार्म पर लाने की उन्होंने कोशिश की, और वक्तन फ़वक्तन इनमें कामयाबी भी हुई। और ये भी हुआ कि जहाँ ये कोशिश की जा रही थी कि अपोजिशन को एक किया जाए, वहाँ ये कोशिश भी बड़े पैमाने पे हो रही थी कि इनको तकसीम किया जाए। लिहाजा आज़ादी मार्च के हवाले से हमने आगाज़ जो किया था मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म और मुत्तहिदा मजलिस अमल के एक फ़ैसले के तहत उसका आगाज़ हुआ था। दरमियान में चलते चलते हमारी एक जमात उस सफ़र में भी हमारे साथ न रही, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ ज़रूर शामिल हाल थीं। इसी तरीके से दीगर सियासी और अपोजिशन जमातें जो अखलाक़ी तौर पे उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपके इस मार्च में आपके साथ शरीक हैं, और यहाँ से जाते हुए रास्ते में कराची से इस्लामाबाद तक हमारी दोनों बड़ी जमातों ने ज़रूर हमारा इस्तकबाल किया था। लेकिन उसके अलावा वहाँ उनकी शिरकत भी, क़यादत की शिरकत तो होती रही, लेकिन वर्कर उनका हमारे साथ उस हमारे इज्तिमा में भी नहीं था। हमने बावजूद उनकी उस अखलाक़ी हिमायत के लाखों की तादाद में हमने अपने वर्करों को निकाला और वहाँ पर हम मैदान में रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे उस आज़ादी मार्च के नताइज बहुत बड़े नताइज मिलेंगे और होंगे और आते रहेंगे। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, हम उससे मायूस नहीं हैं। हम तो इतने कामयाब हुए हैं कि एक हमारे ऊपर एक लेबल था, एक मज़हब के नाम पर एक अजीब किस्म का कि एक अजीब इस्तिलाह और एक अजीब प्रोपेगेंडा हो रहा था, और अजीब अजीब किस्म की इस्लाहात जो है उसके लिए मुकर्रर कर दी गई थी कि दहशतगर्दी वगैरह वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आज़ादी मार्च ने साबित किया कि लाखों की तादाद में हमारे
لوگ وہاں پر جمع تھے، پاکستانی جمع تھے، لیکن کسی ایک پتے کا، ایک درخت کا ایک پتا بھی الحمدللہ نہیں گرا۔ یہ ہماری پرامن پالیسی تھی، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا ہے۔ جہاں تک ہماری اپوزیشن جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں اور آج نہیں ہیں، ہم آج بھی دعا گو ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کی تلافی کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور اسی سلسلے پہ چلے جس کا جو شروع تھا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اور اس ناجائز غیروں کی نمائندہ حکومت جو بھیجی گئی ہے، جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اس کو کوئی ایک جماعت کا چلتا کرنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ضرور ایک دن اپنی غلطی کا تو ابھی بھی احساس انہیں ہے، لیکن وہ واپس آئیں گے اور اس سفر کا حصہ بنیں گے۔ اچھا، یہ ابھی جو نئی تحریک شروع ہو رہی ہے 27 فروری سے، اس سے پہلے حکومت نے کہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے روڈ بند کیے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ تو یعنی کہ اگر مولانا کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آگے آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا اس تحریک کے بارے میں؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ میں تو چاہوں گا کہ اس قسم کی میں اس پہ بات ہی نہ کروں۔ گرفتاریاں اور گرفتار ہو جانا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست کا آغاز ہے وہ گرفتاریوں سے ہی ہوا ہے، اور وہ یہ چیز ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس زمانے میں جمعیت علماء اسلام آج کے بنسبت بہت افرادی قوت کے طور پہ بہت کم تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، وہ ان مظالم میں انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا۔ تو آج یہ ایسے جو ایک قسم کے غیروں کی نمائندگی کرنے والے بزدل طبقہ جو ہے، یہ ہمیں ان چیزوں سے نہیں ڈرا سکتے۔ البتہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، گرفتاریاں بھی ہوں گی اور ہم تاریخ کا تسلسل جاری رہے گا۔ اول تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں ایسی کوئی تھپڑ نہیں ہے، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم میدان میں ہیں اور تاریخ انشاءاللہ تعالی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گی۔ اچھا، آپ جو ہے ابھی آخر میں ایک آخری بات ہے آپ سے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اور اس پہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں جمعیت علماء اسلام کے لاکھوں حلف یافتہ کارکنوں، معتقدین اور جمعیت علماء اسلام کے ہمدردوں، اور اسی طریقے سے اہل کراچی اور عامت المسلمین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام جو ایک جہاد کر رہی ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ ہم نے غیروں کے نمائندہ حکومت کو للکارا ہے۔ ہماری للکار جو ہے وہ صرف یہاں ان بزدلوں تک نہیں ہے، ان کے لانے والوں تک ہے، اور وہ باہر بیٹھ کر پچھلے 40 سال کا ان کا جو منصوبہ بندی کے تحت ایک بندے کو بھیج کر ہمارے سر پہ مسلط کیا ہے۔ تو ہمارے ٹارگٹ وہ ہیں، لہذا میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس 27 فروری کو ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے نہ صرف ان ناجائز حکمرانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرے، بلکہ جن قوتوں نے ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت انہیں پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کریں کہ پاکستانی قوم آزاد ہے۔ ہم اس قسم کے جو ہمارے اوپر باہر کے نمائندے بھیج کر مسلط کیے گئے ہیں، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میری تمام مسلمانوں سے، پھر جمعیت علماء اسلام کے حلف یافتہ کارکنوں سے اور جمعیت علماء اسلام کے مخلصین سے، علماء کرام سے
اور چونکہ جمعرات کا دن ہے، میں تمام طلبہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے اپیل نہیں کی، ہم نے آزادی مارچ میں طلبہ سے اپیل نہیں کی تھی۔ یہاں چونکہ 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہے، تو میں کراچی کے تمام دینی مدارس اور کالجز اسکول کے طلبہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے اس اجتماع میں، جو پچھلا ٹائم ہے، چھٹی کا وقت ہے، وہ بھرپور طریقے سے اس اجتماع میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیں کہ اہل کراچی اب اس ناجائز حکومت کو ایک دن کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ہے، گفتگو کر رہے تھے قائد کراچی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان صاحب، جو آنے والی کانفرنس ہے جمعرات کو 27 فروری کو کراچی میں اسلامیہ کالج نزد پیپلز چورنگی گراؤنڈ میں، تو اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے انشاءاللہ قائدین کی جو ہے گفتگو اس پیج سے لائیو نشر ہوتی رہے گی۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔